حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے, دوستوں کو بھی. 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا, اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا, ذہن خراب ہوگا. نیچے دیکھنا, غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا. کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے, تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا, ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو جوڑ کے رکھنا, صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور حضور کا ایک فرمان سنیے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, مختصر دعا ہے, تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی, تیرا اللہ کفیل ہو گیا اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا. ایک صحابی ایسا بھی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کیا, کوئی زکوٰۃ نہیں دی, لیکن زمانے کے غوثوں سے افضل, ولیوں سے افضل. ایک غزوے پہ حضور جا رہے تو ایک چرواہا کالے رنگ کا اسود الرائی وہ بکریاں لے کے جا رہا تھا. حضور کا چہرہ دیکھا تو دل ہار گیا. حضور نے دعوت دین دی. اس نے کہا کہ میں ان بکریوں کا کیا کروں, یہ تو میرے مالک کی ہے. تو کہا کہ تم قلعے کے دروازے پہ جا کے اندر ہانک دو, جب آخری بکری چلی جائے تو تم واپس آ جانا. تو وہ واپس آیا. اتنی دیر تک جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی اور وہ آ کر کے شامل ہو جاتا ہے جنگ میں. جب لاشیں اٹھائی جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے, اور جب یہاں پہنچے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ زکوٰۃ دی, نہ حج کیا. ادھر سے آیا, در جنت کو شادہ تھا, سیدھا جنت میں چلا گیا. حضرت عمر کا زمانہ ہے, آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے. تو آپ جا رہے تھے, ایک شرابی تھا ہاتھ میں, اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی. گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے. حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے. ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے, پکی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بکل میں بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے. تو عمر سے کہا نکال. تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا. جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے. تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح, جھولی پھیلائے تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے. کہ حضور کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا. ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینہ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے. جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے. تو پھر اس پہ کیا گزری, اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا, قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا, اللہ کا کلام پڑھا تھا, اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ آپ تو وصال کر گئے, تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو. ضد کر بیٹھا. تو وہ ضد کر بیٹھا, حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا, مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں, میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہ قد غفر لک, قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے.